نحمده ونصلي على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاع صدورنا وغوثنا وغياثنا ومعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار نبی پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نازِ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدون الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی چند آیتیں تلاوت کی، جن کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کے تحت تفسیر مدراک میں ہے، اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے شب قدر مراد ہے یا شب برات جمہور اول کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تفسیر جلالین میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، یہ لیلۃ القدر ہے یا شب نصف شعبان یعنی شب برات۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پروقار مجلس میں یہ ناچیز ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کے فضائل و برکات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی جسارت کرے گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے امید قوی ہے کہ بغور سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے اور ان کے انوار و برکات سے مستفیض ہوں گے۔ پہلے فضائل شعبان کا تذکرہ ہوگا، بعد شب برات کی اہمیت و عظمت پر تفصیل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شعبان معظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو دو مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے: شین عین با الف نون۔ شین شرف سے، عین علو عظمت سے، با بر نیکی اور تقوی سے، الف الفت اور محبت سے، اور نون نور سے ماخوذ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فیض و برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار چھوڑ دی جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ نیز مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں کثرت سے درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے ایک لطیف بات کہی، ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ لأن ایۃ الصلاۃ یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نزلت فیہ۔ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ علاوہ ازیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے کر اس کی عزت و عظمت کو دوبالا کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہر شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔
شعبان کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تعظیم و توقیر کرنے کی تاکید فرمائی اور اس پر اجر و جزیل کا مجدہ بھی سنایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی، یقین اس نے میرے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے میرے حکم کی تعظیم کی، قیامت کے دن میں اس کا پیش رد ہوں گا اور اس کے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کروں گا۔ اس بابرکت مہینے کی عزت و عظمت اس سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے عبادت و ریاضت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کیا۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ اکثر دنوں کے روزے رکھتے بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تمام ایام اور مہینوں کو باسمت بنایا جن میں بندہ عبادت اور ریاضت کر کے اخروی زندگی کا سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے اور رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن تمام راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس میں پروردگار عالم نے بہت سی رحمتیں اور برکتیں عطیت فرمائی ہے اور بے شمار فضائل انوار کا گنجینہ بنایا ہے، جنہیں ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان اشخاص پر جو اس مبارک رات کی اہمیت و فضیلت نہیں سمجھتے اور اس قدر منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس رات عبادت و ریاضت کے بجائے لہو لعب، غیر شرعی امور اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور بے پناہ سعادتوں اور نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں اللہ کی طاعت شعار اور عابد و زاہد بندے جو اس رحمت بری اور نور و نعمت میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے مولا کائنات کو یاد کر کے اس کی بارگاہ سمدیت سے اخروی کی کامیابی کامرانی کی بھیک مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر پریشاں اور شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور اپنے قلوب و قرب تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے منور مجلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دل جو گناہوں کی بوجھ سے لدا ہوا ہے اسے خیر و برکت والی رات کے ساتھ کے صاف و شفاف ہو جائے اور گناہوں سے خلاصہ اور نجات مل جائے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس رات کا نام ہی شب برات یعنی نجات کی رات ہے، کیونکہ برات کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے، اور چونکہ اس رات میں رب تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری کر کے نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات اور شب پروانہ نجات کہا جاتا ہے۔ مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کر چھائی شب برات۔ یہ وہ باعظمت اور بابرکت رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا ہے اور بہت سے خصائص و امتیاز سے مشرف فرمایا ہے جنہیں کثیر ائمہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس شب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام بانٹنے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے، جیسے رزق، موت و حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسر کرام کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب شب برات ہے اور اسی رات میں یہ سب کام انجام پاتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبویہ ان پر دلیل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی درج کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے سارے اعمال نیک بد پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے تو فرشتہ موت کو ایک فرشت دے کر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں جس جس کا نام درج ہے اس کی روح قبض کرو، تو بندہ بستر بچھاتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔
اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کا اجر و ثواب عام راتوں کی نسبت بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس رات میں قیام کرنے اور اردو وظائف میں مشغول مسرور رہنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد رسالت ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، شب برات میں جا کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات رو رو کے دعا کرنے کی۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیا دی سے اس کا دفع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اس سے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے پروانہ نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات کی تاریخ آتی ہے تو اس رات میں نفل عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو، کیونکہ اس رات سورج ڈوبتے ہی آسمان و دنیا پر اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اور فرمایا، سنو کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، کوئی رزق طلبگار اسے رزق عطا کروں، کوئی بیمار کے اسے شفا دوں، طلوع فجر تک اس طرح اعلان فرماتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے معراج سے کم ہے کہ رب تعالیٰ اسے راضی ہو کر خوددار خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ مانگو میں اسے عطا کروں۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اس لیے ہے بنائی شب برات، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنو اج گنج سخا لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو، آسی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت خلا آج کی رات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو۔ جن 2 شخصوں میں دنیاوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائے اور ہر ایک کی خطا معاف کر دے تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ انہیں حدیث کی بنا پر بحمد تعالیٰ یہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت قبلہ مقدس الاقدس نے طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ 14 شعبان کو رات آنے سے پہلے آپس میں ملتے اور وضو تقصیر غلطی کی معافی کراتے ہیں، اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسا ہی کریں تو نہایت انسب اور بہتر ہے۔ یاد رہے کہ حقوق کے 2 قسم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے زمرے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ مذکورہ عبادتوں کو ادا نہ کرے تو اس کے عقاب و ثواب کا معاملہ رب تعالیٰ کی معیشت پر موقوف ہے، اگر چاہے تو اسے سزا بار بنا دے اور اگر چاہے تو اپنے فضیل و عمیق سے عفو و کرم کی بھیک عطا فرما دے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کی دل شکنی کی ہو، اس پر بے جا ظلم و ستم کیا ہوگا، اس کی زمین جائیداد پر دست درازی کی ہوگی یا اسے سب و شتم کی ہوا ہوگا، تو جب تک مظلوم بندہ ظالم بھائی کو معاف نہ کرے رب تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کی تمام نیکیاں اس مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ہمارے یہاں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم، دینار اور ساز و سامان نہیں۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے یا زنا کی تہمت لگائی ہے یا بے جا طریقے سے کسی کا مال کھایا ہے یا کسی کا ناحق خون ریزی کی یا مارا ہے، تو اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائے گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق باقی ہے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں بندوں کے حقوق کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں ظالم و جائز اشخاص کے لیے درس عبرت اور سبق آموز نصیحت ہے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنے کی تاکید کی ہے جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے آیت کریمہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ سے کی ہے۔ نیز ہم کو کسی پر بے جا ظلم و زیادتی، طعن و تشنیع، سب و شتم، غیبت، چغلی اور ہر ایسے
امور کے ارتکاب سے منع کیا گیا جو مسلمان بھائیوں کے لیے اذیت رسا ہو۔ آئیے ایک بہت پیاری حدیث پاک آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آیا اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداحمت کرنے والے کی طرف نظر رحم نہیں فرماتا۔ یہ واضح ہے کہ حدیث مبارکہ میں بکریوں کے بالوں کا ذکر حسر کے لیے نہیں ہے بلکہ محض کثرت بیان کرنے کے لیے ہے۔ بنو قلب کی بکریوں کے برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے بالوں کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اس سے مراد کثرت اور زیادتی ہے۔ جس طرح بکریوں کے جسم پر بے حساب بال ہوتے ہیں جنہیں حید شمار میں نہیں لا سکتے، اس طرح جو بندہ مذکور رات عبادت و ریاضت میں گزارے گا رب تعالیٰ اسے بے حساب و بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر کہلاتا کہ پوری جنت سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات آسمان کے ستاروں، دنیا کے رات دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو بخش دوں گا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت شفاعت عظمیٰ ہے، جس سے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا ہے۔ آپ ہی کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ سب سے پہلے فتح باب شفاعت فرمائیں گے اور اس کے فیوز و برکات سے امت محمدیہ کو بے حساب فائدہ پہنچے گا، اور یہ نعمت عظمیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شب میں عطا کیا گیا جس سے اس کے شب کی فضیلت، اہمیت اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ عطیہ کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ ذیل کی حدیث مبارکہ سے لگائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مجھے کچھ ایسے فضائل ملے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے اور مجھے شفاعت دی گئی۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے۔ میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کہ تم یہ سمجھتے کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ ان گناہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہیں۔ امت محمدی کے لیے یہ نعمت عظمیٰ خدا کریم نے اس عظیم رات شب برات میں عطا فرما دی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو بارگاہ خداوندی میں اپنے امت کے لیے شفاعت کی درخواست کی تو ایک تہائی امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات درخواست کی تو ایک تہائی امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات میں دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات شب برات کی دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، سوائے نافرمان بندوں کے جو اللہ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتی ہیں۔ شفاعت کی وہ نعمت عظمیٰ جو خصوصیت کے ساتھ شفیع محشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی گئی اور جسے آپ نے سیاہ کاروں کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، وہ نعمت جس رات عطا کی گئی وہ کس قدر عظیم ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مطلع میں کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اس مبارک رات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات جو بھی شخص صدق دل سے رب تعالیٰ کے حضور لو لگا کر جائز چیزوں کی دعا مانگے تو رب تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا جملہ دینی دنیاوی مقاصد پر مشتمل دعائیں اس مبارک شب میں مانگے جائیں۔ اس لیے علماء نے اوقات و حجابت میں شب برات کو بھی شامل فرمایا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رجب کی چاند رات شب برات، شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع صغیر میں رقم تراز ہے۔ حضرت ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں جن میں دعا رات نہیں کی جاتی، جب رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور نہار یعنی بقرہ عید کی رات۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور رو رو کر معافی کا خواستگار ہو
اور جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے دعائے خیر کرے۔ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کامل ہے کہ اسے شرف و قبولیت عطا کرے گا اور طلبگار کو گہر مراد سے بہرہ ور فرمائے گا۔ 15ویں شبان یعنی شب برات کی رات جاگ کر تلاوت قرآن کریم کرنا، اذکار و نوافل میں مشغول رہنا، اموات و مسلمین و مسلمات کے لیے صدقہ اخراج کرنا اور انہیں ایصال ثواب کرنا، اور پھر اس کی صبح روزہ رکھنا باعث خیر و برکت اور بے حساب اجر و ثواب کا موجب ہے، اور اس کے فضائل و برکات بے انتہا ہے، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں مذکور ہوا۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، جس سے اس شب کے روزے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے یا کسی اور سے فرمایا، تم نے شعبان کے وسط میں روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، عید کے بعد تم روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک سے شب برات کے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے بعد رمضان روزے کا حکم دیا، اور وسط شعبان سے 15ویں شعبان ہی مراد ہے۔ یوں تو پورا قرآن کی تلاوت نجات کا باعث اور اطمینان قلب کا سبب ہے، لیکن کچھ آیتوں کے فضائل و برکات سے حدیث مبارکہ بھری پڑی ہے۔ چنانچہ یہاں بعض آیتوں کا ذکر اور اس کے فضائل بیان کی جاتے ہیں تاکہ بندہ مومن اس پر عمل پیرا ہو کر اس فیض و برکات سے مستفیض ہو سکے۔ اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے اوپر سے آواز سنی تو آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج کے سوا کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل بولے، یہ وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج کے سوا کبھی نہ اترا۔ اس نے سلام کیا، پھر بولا، آپ خوش خرم ہوں، ان دو نوروں سے جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی کو نہ دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان دونوں کا ایک حرف بھی آپ نہ پڑھیں گے مگر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے جو حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت۔ اس کی فضیلت کے بارے میں سید ابرار خیار نیا پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات تنہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگ بولے، کیسے تہائی قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سورہ قل هو اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت۔ اس کی فضیلت یہ حدیث کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو سورہ یاسین پڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صلاۃ تسبیح کے فضائل ترکیب۔ شب برات میں بہت سے مسلمان صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کے فضائل اور اس کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔ اس نماز میں بے شمار ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں، اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کہ میں تم کو عطا نہ کروں، کہ میں تم کو بخشش نہ کروں، کیا میں تم کو نہ دوں، کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا پرانا نیا بھول کر کیا، جو قصدن کیا، چھوٹا بڑا پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے علاوہ صلاۃ تسبیح کی ترکیب عطا فرمائے کہ اگر تم سے ہو سکے ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر نہ کر سکو تو ہر جمعے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو سنن ترمذی میں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ مذکور ہے، فرماتے ہیں، اس رات میں کثرت طور پر کوئی عبادت ضروری نہیں، البتہ حدیث سے 1000 نجوم کا ذکر ہے۔ یہ مسند علماء کرام، ائمہ اعظام اور فقہائے احترام نے جن نوافل کا ذکر کیا ہے ان میں سے کچھ کا ذکر ملاحظہ فرمایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی رات دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 بار قل هو اللہ احد، 14 بار سورہ ناس، 14 بار سورہ فلق، ایک بار آیت الکرسی اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تلاوت فرمائی۔ میں نے عرض کیا اس عمل کا کیا ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا، اور 2 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا اور ایک آئندہ کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوگانہ ادا کرے، یعنی 2 رکعت کی نیت کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ نماز 15ویں شب کو پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار نظر رحمت فرمائے گا اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں ادنیٰ حاجت اس کی مغفرت ہے، وہ ہیں صلاۃ الخیر 100 رکعت، 3 یا 6 رکعتیں پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے جن کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 برس کی بات کے برابر ہوگی۔ 20 رکعتیں پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ زیارت قبور کے لیے عموماً جنت البقیع تشریف لے جاتے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ شب برات میں سرکار میرے پاس تشریف لائے اور ابھی ٹھیک سے کپڑے بھی نہ اتار سکے تھے اور پھر پہن کر چلے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے گئی، میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ مسلمان مردوں عورتوں شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ علاوہ ازیں مرحومین کی روحیں کچھ مخصوص ایام میں اپنے گھروں کے دروازے پر آتی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے لیے نفع رسائی کا کام اور اثار ثواب کا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مرحومین کی قبروں پر جائیں اور صورتوں اور اوراد وظائف کا ورد کر کے ان کے نام مثال کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں اور آپ کے گھروں کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جس شد و مد کے ساتھ آج کے زمانے میں شب برات کی حسین رات کے موقع سے آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور لہو لعب کا ماحول گرم کیا جاتا ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بڑی محرومی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں جس رات کو عبادت و ریاضت اور تلاوت و ذکر و اذکار میں صرف کرنا چاہیے تھا ہم اسے لغویات میں گزارا ہے، لہٰذا جملہ مسلمان اسلام سے گزارش ہے کہ خدا را اس رات کو عزت و عظمت کو سمجھیں اور بے حساب نیکیوں سے دامن مراد کو پر کریں اور آتش بازی جیسے شیطانی کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ نفعال سے جہاں فضول خرچی اور حرم کاری ہو رہی ہے وہیں پر آپ عظیم نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج کے حالات کو دیکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چھوڑی ہوائیاں خوب پٹاخے چلائے ہیں، یاروں نے اس طرح منائی شب برات۔ رب تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ شعبان اور شب برات کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔